بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. نام میرا ماجد ہے. کہ میرا ایکسپیرینس ڈاکٹر صاحب سے میرا تعلق تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 10-12 سال سے ہے. یہاں پہ آنا جانا میرا بہت کم ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے ویسے میرا تعلق رہتا ہے. کوئی پیشنٹ چلا جائے یا کسی کو ریفر کر دیا، ان کے ساتھ اکثر ملاقات رہتی ہے. اگر آپ یہ رپورٹس ذرا دیکھ لیں، مطلب جو تھوڑا تو سمجھتے ہیں، بیسکس یہی ہے. یہ ڈائلسس کا انہیں مسئلہ تھا، کریٹینائن لیول ان کا 10 پوائنٹ سم تھنگ پہ چلا گیا تھا. اس میں ڈاکٹر صاحب سے جب سٹارٹ میں میری ملاقات ہوئی تھی تو میرے ماموں تھے، ان کے ساتھ میں آیا تھا. تو میں ان سے پوچھا تھا، تب بھی میری والدہ کافی کرٹیکل تھی، کارڈیالوجی میں ایڈمٹ تھی. ان کو ہارٹ کا ایشو بن گیا، ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تھی. اس ٹائم بھی مجھے سورہ رحمان ڈاکٹر صاحب نے ریکمینڈ کی، 7 دن سنی، الحمدللہ اس فیز سے میں نکل گیا. ماموں کے ساتھ آیا تھا تو ماموں نے میں نے کہا ماموں یہ کیا انوائرمنٹ، سارا مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا جو بھی ہے. انہوں نے صرف 2 لفظوں میں ایک ہی بات کہی تھی کہ ان کا صرف کہنا، یا مجھے ڈاکٹر صاحب کا زیادہ نہیں پتا تھا، لیکن ان کا کہنا اور ان کا بتانا، یہاں پہ بیٹھنا، صرف مقصد صرف یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے جو چیز آپ کے جسم میں نرم پیدا کی ہے نا، اسے نرم ہی رکھو، اسے سخت کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ نقصان آپ سب سے پہلے اٹھاؤ گے. یہی ان کی ایجوکیشن تھی، یہی سارا کچھ تھا. اب لاسٹ جو بھی اپنی بات پہ آ جاتا ہوں، لاسٹ جو بھی میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا، 9 اکتوبر کو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. ان کی جو کریٹینل لیول وہ 6.7 سم تھنگ ہو گیا، یوریا ان کا انکریز ہو گیا. رپورٹس آپ کے سامنے ہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ یار آپ انہیں نہ، کیونکہ ڈاکٹر صاحب زیادہ آپریٹ کو ریکمینڈ کرتے ہی نہیں. مجھے انہوں نے کہا، کہتے کہ آپ نا اگر رات کو ان کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ انہیں فوری ہاسپٹل لے جائیے گا. انہوں نے اس ٹائم سٹارٹ میں مجھے 2-3 باتیں کہی تھیں اسی دن 9 اکتوبر کو نا. انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی بیماری ایک لمبی جائے گی، مطلب کم سے کم 1 ماہ لے کے جائے گی. اور یہ میں مطلب جو میرے ساتھ گزرا ہے وہ مجھے سارا پتا. جب انہوں نے کہا نا کہ 1 ماہ ان کی بیماری جائے گی تو میں تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہو گیا. میں نے کہا چلو اس کا مطلب ہے 1 ماہ ان کی لائف ہے. میں اس چیز سے فیز سے باہر آ گیا، کیونکہ جو رپورٹس اس ٹائم تھی. تو پھر میں اس چیز پہ رہ گیا، میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مطلب 1 ماہ ان کی زندگی ہے. میرا ان پہ ایک سمجھ لیں کہ میرا ان پہ ایک ٹرسٹ اتنا بن چکا ہے کہ انہوں نے کہا اور میں نے مان لیا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اگر رات کو ان کی طبیعت خراب ہوگی تو آپ انہیں فوری نا کسی اچھی ہاسپٹل مطلب آپ نے لے کے جانا ہے. وہی بات ہوئی، رات کو تقریباً 2 بجے ان کی طبیعت خراب ہو گئی. میں فوری ہاسپٹل لے گیا. فاطمہ انہوں نے مطلب ابھی ایڈمٹ ہی کیا ہے تو آکسیجن وغیرہ دی ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ ان کے ڈائلسس کروانے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ایڈمٹ کروانا ہے لیکن ڈائلسس نہیں کروانے، کسی بھی صورت میں ڈائلسس نہیں کروانے. وہاں پہ میں لے کے گیا. ان کا 89 تقریباً 6.7 تھا اس دن. اس یوریا بھی ان کا تقریباً 70-90 کے قریب تھا. باقی رپورٹس بھی ساری خراب تھی. مطلب میں یہ تھا کہ یا اللہ کہ مطلب ان کی جب ٹیسٹ کروائے تو ہر چیز ریڈ آ رہی تھی. میں دیکھتا تھا کہ یار کوئی ایک لائن تو مطلب نارمل میں شو ہو، سارے ٹیسٹ خراب، ہر چیز خراب. تو میں اس دن ایڈمٹ ہوا تو والدہ کو ایڈمٹ کر، ڈاکٹر صاحب نے مجھے فورس کیا ہوا تھا کہ آپ نے کچھ بھی ہو جائے ڈائلسس آپ نے نہیں کروانے. یہ 9 اکتوبر کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو ساری رپورٹس بھی آپ کے سامنے، یہ ساری میں نے کروائی ہیں اس ٹائم. تو ایک دن ان کا ٹریٹمنٹ چلا. دوسرے دن ڈاکٹر سے مجھے کہا کہ جناب ارلی مارننگ انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا ان کا ڈائلسس کروائیں، یہ پیشنٹ ڈائلسس کی ہیں، آپ ڈائلسس کروائیں. اب ڈاکٹر صاحب کی بات میں نے مطلب ان سے تو نہیں خیر بتانی تھی یا جو بھی تھا، لیکن میں کنٹینیوسلی جو بھی تھا سورہ رحمان میں نے سٹارٹ کی ہاسپٹل میں جہاں تک ہو سکا. تو میں نے ان سے، ان کے جو ڈاکٹر نعمان عارف صاحب تھے جو انہیں لیڈ کر رہے تھے، سارے ان کے باقی اسسٹنٹ تھے، تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، آپ مجھے جلدی جلدی بتائیں ان کے ڈائلسس کروانے یا نہیں کروانے.
میری کوشش، میں نے کہا ان کو جتنا بھی میں مطلب ٹال مٹول کرتا رہا، میں نے کہا یار میں اپنے بھائی سے کنسلٹ کر لوں، بھائیوں سے ذرا بات کر لوں، فیملی سے بات کر لوں. تو میں نے جتنا بھی ہو سکا میں رک گیا. میں نے کہا میں نے بھی دل میں تھا کہ میں نے ڈائلیسس نہیں کروانے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہہ دیا ہے. اور وہاں پہ انہوں نے مجھے جتنا فورس کر سکے تھے، جتنا بھی فورس ہو سکا انہوں نے مجھے کیا. مجھے یہاں تک تھا کہ انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ جناب آپ کے پاس 2 منٹ ہے، آپ فوری ڈیسیجن لیں اور ڈائلیسس کروائیں، ادروائز آپ یہاں سے ڈسچارج ہوں. وہ دوسرا دن گزرا، پھر میں نے تیسرا دن بھی بڑی مشکل سے گزارا وہاں پہ. مجھے پتا تھا کہ مطلب دن رات میں یہی تھا کہ بھئی میں کسی طرح ٹال مٹول، جتنے بھی میں نے ان سے مطلب ایکسکیوزز کیے. میں نے کہ میرے بھائی باہر سے آ رہے ہیں، وہ آئیں گے بڑے بھائی، وہ ڈیسیجن لیں گے، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا، میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا. 13 اکتوبر کو میں نے کہا میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی آپ نے ڈائلیسس کروانے نہیں. میں نے کہا یار اب میں کیا کروں، مجھے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور میں یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں فاطمہ والے. تو نعمان طارف صاحب اس دن آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ان سے ملنا ہی تھا. تو میں نے وہ ارلی مارننگ صبح اس دن آئے، تو اس دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری بات سنیں. مجھے سائڈ پہ لے کے کہہ رہے جی آپ میری بات سنیں، اگر آپ ڈائلیسس نہیں کرواتے تو نیکسٹ اسٹیج ان کی وینٹیلیٹر ہے، وینٹیلیٹر پہ جائیں گی، پھر مطلب جو بھی ان کے ساتھ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیا، میں نے آپ کو یہ فائنلی بتا دیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ان کی پھر ایک اسسٹنٹ پروفیسر آ گئی، وہ کہتی جی آپ کو ڈاکٹر صاحب بتا کے گئے تھے، آپ مجھے فائنل بتائیں کہ کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی میں ڈائلیسس نہیں کروانے. کہتے اگر آپ ڈائلیسس نہیں کروانا چاہتے یہاں سے ڈسچارج کروا لیں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں ڈسچارج کروا لیتا ہوں، آپ لکھ کے دے دیں، ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے، لیکسس انفیوژن پتہ نہیں کون سی ڈرپس وغیرہ میڈیسن ساری انہوں نے مطلب کرائی. میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا، میں پیرلل میں ڈاکٹر صاحب کو بھی بتاتا رہا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہی کہا کہ آپ نے ڈائلیسس نہیں کروانے، بس میں نے آپ کو کہہ دیا تو نہیں کروانے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں اب ساتھ میری فیملی بھی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائلیسس نہیں کروانے تو آپ بضد کیوں ہو، کس وجہ سے بضد ہے. میں نے کہا بس مجھے نہیں پتہ، میرا دل مطمئن نہیں ہے، میرا دل نہیں کہہ رہا کہ میں نے ڈائلیسس کروانے. اور مجھے صرف ایک مطلب سمجھ لیں کہ اللہ کے بعد یہی سمجھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک سپورٹ تھی جو مجھے وہاں سے شاید جو بچا کے لے کے جا رہی تھی. اور یہ حقیقت ہے، مطلب اللہ اور اللہ والے کی نظر کرم تھی کہ مطلب یہ سارا میں اس فیز سے گزرا ہوں اور بچا کے گزرا ہوں. کیونکہ میرے پیرلل میں میری فیملی تھی، میرے پیرنٹس سے، میری فیملی، میرے بھائی، میرے ریلیٹیو، ہر بندہ مطلب جن کے جو بھی تھے وہ کہہ رہے جی آپ نے ڈائلیسس کیوں نہیں، 6.7 ڈائلیسس کروائیں. اب 6.7 پہ لے کے گیا ہوں اور 3 دنوں کے بعد وہاں پہ کریٹینل لیول 13 اکتوبر کو وہاں پہ 10.28 کریٹینل لیول ہو گیا اور یوریا تقریباً 150 سے اوپر چلا گیا. بلڈ ان کا 8.5 پہ آ گیا، مطلب ساری رپورٹ مطلب جی آر ایف ریٹ تھا ان کا 3.28 پہ آ گیا. وہ سارا کچھ خراب. اب 13 اکتوبر کو جب میں نے کہا جی میں نے ڈائلیسس، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ لکھ کے دے دیں، آپ لکھ کے دیں اور سائن کریں کہ ان کا پیشنٹ بہت کرٹیکل ہے، ہم نے سارا ان کو کنوے کر دیا ہے اور اس کے باوجود یہ جو ہم نے پیشنٹ کے ڈائلیسس نہیں کروا رہے. اور پھر اس کا مطلب ایسا ہے کہ اس کی بھی میں نے وہ لے کے آیا تھا، شاید آپ لوگوں کو میں دکھاؤں کہ یہ دیکھیں، یہ 10 اکتوبر کی یہ ایڈمیشن تھی. اس کے اوپر مطلب انہوں نے پھر میں نے ریفیوز کیا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ریفیوز کیا تو انہوں نے ریفیوزنگ مطلب اوپر لکھ کے تو انہوں نے کہا جی یہ آپ پیشنٹ کو یہاں سے ڈسچارج کر کے لے جائیں. میں گھر لے کے آیا، میں نے کہا یار اب سمجھ نہیں آ رہی، مطلب سارے ہی کہہ رہے ہیں فیملی کے ممبران کہ جناب آپ ڈائلیسس نہیں کروا رہے، 10.28 کریٹینل لیول ہے، اس کے باوجود اب گھر میں ٹریٹمنٹ کرنا میرے لیے پاسبل نہیں تھا. میں تقریباً اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس میں پھر گیا، تقریباً 16 اکتوبر کو گیا. اگلے دن دعا سیشن تھا منگل والے دن. 16 اکتوبر کو میں پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح ہے. تو انہوں نے پھر مجھے مطلب کہا کہ آپ سورہ رحمان دوبارہ سٹارٹ کریں جو بھی ہے. سورہ رحمان میں نے 3 دن والدہ کو سنائی، لیکن والدہ پراپر طریقے سے سن نہیں پا رہی تھی. مطلب ایک ہوتا ہے کہ سنانا سٹارٹ کیا، ایک ہوتا ہے لگن سے، دل سے، جس طرح اندر سے انسان سنتا ہے، وہ سنی نہیں. اچھا مجھے کلک ہو رہا تھا، میں نے کہا والدہ یہ سن نہیں رہی، مطلب اس طریقے سے نہیں سن رہی جس کی وجہ سے ان کو کچھ مطلب وہ چیز نہیں محسوس ہو رہی جو ہونی چاہیے تھی. 3 دن گزرے تو میں نے
پھر میرا ویسے ہی میں نے کہا کیوں شاید یہ کسی کو معاف نہیں کر رہی یا فیملی کی کوئی پرابلم ہے, کچھ نہیں ہے. میں نے سب کو کہا, میں نے کہا آپ ساری فیملی کے مطلب جو بھی بہویں وغیرہ ساری اکٹھی ہوں, تو میں نے انہیں کہا امی آپ نہ اس طرح کریں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے انہیں پیار دیں. انہوں نے سب کو پیار دیا, کوئی اچھے ہیں کوئی برے ہیں, سب کو پیار دینا شروع کیا اور سب نے ان کو بھی پیار دیا. اس سے ان کا کافی مطلب رونا شروع ہو گئی, مجھے معاف کر دو یہ وہ, دل کافی ہلکا ہوا. اس کے بعد 19 سے 20 تاریخ ہوئی, تو 19 تاریخ کو رات کو امی کی طبیعت خراب ہوئی دوبارہ, پھر خراب ہو گئی, اور پھر مجھے کہتی ہیں کہ میں نے صبح ہاسپٹل جانا ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو اس دن بات نہیں پھر وہ بتائی, تو کہتے میں نے ہاسپٹل جانا ہے, اب مجھے تم ہاسپٹل لے کے جاؤ اور میرے ڈائلسس کرواؤ. میری والدہ کہہ رہی تھی. میں نے کہا یار اب میں کیا کروں, مجھے بڑی پین ہو رہی ہے. میں 20 اکتوبر والے دن کہتے مجھے بڑی پین ہو رہی ہے اور میں ڈائلسس کروانے ہی کروانے ہیں. میں نے کہا یار ڈائلسس, میں نے کہا اچھا. پھر میں بھی ایک دفعہ کہا کہ یار ٹھیک ہے اب والدہ کہہ رہی ہیں تو ڈائلسس, اب پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں, فیملی بھی کہہ رہی ہیں, بھائی بھی کہہ رہے ہیں, تو چلو یار اس کا کوئی حل نہیں ہے. میں پھر ہاسپٹل لے گیا. ہاسپٹل لے کے گیا ہوں تو والدہ کو ذرا آکسیجن لگوائی ہے, اور والدہ ابھی آکسیجن لگی ہے اور ان میں فزیکلی امپرومنٹ نظر آ رہی ہے کہ جیسے وہ بالکل ٹھیک ہے, اندر کچھ بھی نہیں ہے. وہ دن گزر رہا ہے 20 اکتوبر کا, تو ڈاکٹر کہتے ہیں اب ڈائلسس آپ نے کروانے, کیونکہ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں ریفیوز کر کے گیا تھا. وہ دوبارہ آئے تو وہ میں نے ساری انہیں کنڈیشن بتائی. ابھی 5-6 بجے کا ٹائم تھا, تو اس دن حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا عرس بھی تھا, ڈاکٹر صاحب بڑے مصروف بھی تھے. تو میری عادت ہے اکثر ڈاکٹر صاحب کو میں میسیج ہی کرتا ہوں, تو میں نے کہا میسیج کا جواب نہیں آنے لگا. اس دن ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ جو ہے نا آپ بلڈ ارینج کریں. میں اوپر سے نیچے آیا, شام عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم تھا, تو میں بلڈ ارینج کر رہا تھا. نیچے گیا, میں نے یہ بھی دعا کی, میں کہ یا اللہ بلڈ ہی لیٹ ارینج ہو. انہوں نے مجھے 2 دفعہ کہا بلڈ ارینج کریں. میں نے کہا جی میں بلایا کسی کو, بلڈ ارینج ہو رہا ہے. وہ نیچے مطلب بلڈ بینک والوں نے کہا جی بلڈ یہ ہمارے پاس ہے, آپ فکر نہ کریں, ارینج ہی ہے, آپ جا کے بتا دیں. میں اوپر جا کے بتایا ہی نہیں, میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا ہی نہیں. میں نے کہا ابھی میں جتنا ڈیلے ہو سکتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو میسیج کیا تھا اس دن, ڈاکٹر صاحب نے فوری مجھے میسیج کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی پاسبلٹی. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے جو ایک میسیج بھی کر دیا کہ آپ اب پریپیئر رہنا ڈائلسس کے لیے. جب 16 اکتوبر کو میں گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اب آپ پریپیئر رہنا ڈائلسس کے لیے. شاید اس ٹائم مجھے بعد میں ایکسپیرینس ہوا, شاید میں دعا نہیں کر پا رہا تھا, یا میری والدہ نہیں دعا کر پا رہی تھی اس طرح جس طرح کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد جب میں نے بلڈ ارینج ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, میں نے ڈاکٹر صاحب کو میسیج کیا اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی پاسبلٹی, سنگل پاسبلٹی ایک دفعہ مجھے بتا دیں کہ اگر, میسیج کیا کال بھی نہیں کی, کہ میں ان کا ٹریٹمنٹ میڈیسن سے یا دعا سے یا ان چیزوں سے کر سکیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا خوب ڈوب کے دعا کرو. یہ میسیج بھی میرے پاس ہے, سب کچھ میرے پاس ہے. اس دن مطلب یہ سمجھ لیں وہ ایک امید تھی دوبارہ, اور میں نے اس دن پھر دوبارہ ڈسچارج کروا لیا 20 اکتوبر کو. وہ بلڈ بینک بلڈ وہیں پہ میں نے چھوڑا, میں نے پھر ڈسچارج کروایا. اور ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ان کے ڈاکٹر نعمان طارف کے جو اسسٹنٹ پروفیسر, انہوں نے مجھے ایک بات کی, کہتے یار آپ کی ایک کائنڈلی ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ اب دوبارہ ہی نہیں یہاں پہ نہ لے کے آنا. میں نے کہا یار اب یہاں پہ نہ لے کے آؤں گا فاطمہ, تو اب کیا کروں, اب پھر دوسرا بھی ہاسپٹل پیرلل میں رکھ لیتے ہیں جہاں پہ جانا ہے. میں جب لے کے آیا ہوں اس دن پھر والدہ نے دوبارہ سورہ رحمان سنائی, اور آپ یقین مانیں کہ 5 دن مسلسل والدہ نے سنی ہے, اور 5 دن انہوں نے دل سے سنی, اور فیل ہو رہا تھا مطلب وہ دل سے سن رہی ہیں. اور وہی ٹریٹمنٹ, وہی ساری دعا, وہی سارا کچھ جب دل سے سنی انہوں نے. اس کے بعد 25 تاریخ کو میں نے رزلٹ کروائے ہیں. ان کی جو امپرومنٹ وہ تقریباً 2 یا 3 پوائنٹ کریٹینل لیول نیچے آیا اور بلڈ اوپر گیا, بلڈ بھی امپرومنٹ. اس کے بعد میں نے 7 دن پورے کیے, اور 7 دن جب پورے کیے, اور تقریباً میں نے نومبر میں آ کے, نومبر میں نہیں, تقریباً میں نے 25 اکتوبر کے بعد پھر میں نے ہفتے یا 10 دن کے بعد جب سورہ رحمان پوری ہوئی ہے, اس کے بعد میں نے جب ان کا ٹیسٹ کروایا تو ان کا جو کریٹینل لیول 2.8 سم تھنگ پہ آ گیا. بلڈ بھی ان کا امپروو ہو گیا, GRF ریٹ بھی امپروو ہو گیا, سب کچھ امپروو ہو گیا. اور یہ ٹریٹمنٹ سمجھ لیں کہ سارا گھر میں ہی رہا, کوئی ہاسپٹل میں نہیں, کوئی کچھ نہیں. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ بھی
میری فیملی کا جتنا میرے اوپر پریشر تھا نا اس ٹائم، وہ میں بتا نہیں سکتا لفظوں میں. مطلب میرے اندر یہ تھا کہ اگر اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جاتا ہے نا تو میں ساری زندگی اپنے آپ کو پتہ نہیں معاف کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، کہ یار آپ نے کیا کیا، آپ نے ان کا ہاسپٹل میں نہیں ٹریٹمنٹ کروایا، آپ نے ایسے نہیں کری. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک امید، ایک مطلب ایک یقین تھا کہ سورہ رحمان جو ہے نا، وہ سورہ رحمان ان کو، میں صرف ایک چیز سوچ رہا تھا اس ٹائم، میں کہ یا اللہ اگر انہیں موت دینی ہے نا تو گھر میں دو اور سکون سے دے دو. میں یہ ڈیسیژن کر کے بیٹھا تھا. اور اگر زندگی دینی ہے وہ بھی گھر میں دو اور ایسے ہی دو. اگر تیرے نام کے ساتھ ہی آئے گی، موت بھی آئے زندگی میں، صحت بھی دینی ہے تو یہی سے دو. تو ویسا ہی ہوا. میں نے سورہ رحمان سنائی، دعا کروائی، وہی چیز انہوں نے خود جب دعا سنی ہے، سب کچھ کیا، تو ان کے اوپر ایسی چینجنگز آئی ہیں کہ میرے گھر والوں نے جب رپورٹس بھی دیکھی ہیں، میں نے کسی کو بھی دکھائی، انہیں بھی یقین نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے یار، ہم اتنا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے. کیونکہ جتنے ڈاکٹرز انہوں نے میرے، جس طرح میں مطلب ڈاکٹر صاحب کے پاس، میرے بھائیوں نے، دوسروں نے، ہر بندے نے رپورٹس دکھائی. ہومیوپیتھک کو دکھایا کہ جناب آپ ان کے ڈائلیسس کرائیں، ہومیوپیتھک کو دکھایا جی آپ ڈائلیسس پہلے کروائیں پھر ہمارے پاس لیں. مطلب ہر بندے سے کنسلٹ کیا انہوں نے. لیکن میں اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ بھی جب رپورٹس میں نے فیملی کو دکھائی یا اپنے جن کو بھی دکھائی، ان کا یقین اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ یار واقعی اس سورہ رحمان میں بہت کچھ ایسی چیز ہے جو بندہ مطلب فیل ہی کر سکتا ہے اور آگے فیل کر کے اپنا ایکسپیرینس کر کے ہی بتا سکتا ہے، ادروائز کچھ نہیں تھا. میری بھابھی ہیں، ان کو ڈائلیسس ہو رہے، کب سے ہو رہے، وہ بھی حیران تھی. انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا جی آپ جا کے ڈائلیسس کروائیں، کوئی ایسی بات. لیکن میری والدہ کی سٹیج ایسی تھی، 80 بی پی کا انہیں مسئلہ، شوگر کا انہیں مسئلہ، ہارٹ کا انہیں مسئلہ. ڈائلیسس ڈاکٹر مجھے جب یہ کہتے تھے کہ یار ان کے لیے ڈائلیسس کو بیئر کرنا بڑا مشکل ہے. یہاں تک بات تھی کہ اگر آپ ایک ڈائلیسس کرواتے ہیں دوسرا آپ فلاں جگہ سے کروائیے گا. ان کی باتیں مطلب ہر 2 منٹ کے بعد مجھے ڈیسیژن کا کہتے تھے کہ آپ ڈیسیژن لیں، اگر نہیں آنا تو ڈسچارج، آپ نے دوبارہ یہاں ہاسپٹل نہیں آنا. مطلب ایوری تھنگ میرے لیے جو ہے نا سننا اور برداشت کرنا مطلب ایسے تھا کہ جیسے مجھے میری سمجھ سے باہر تھا. مطلب اس دوران میں نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ، وہ 4 دن 5 دن جو ٹائم گزرا ہے ہاسپٹل میں، یہاں تک میری کنڈیشن تھی کہ مجھے ڈاکٹر بلاتے تھے کہ بھی آپ انہیں بلائیں، ان کے بیٹے کو جو بھی ہے جو ان کے ساتھ، میں جاتا ہی نہیں تھا اوپر. میں نے کہا ویٹ کر لیں، جتنا ویٹ مطلب میں کروا سکا میں کروایا. اس کے بعد جب میں ان کو اس کنڈیشن سے جب گھر لے کے آتا تھا، وہ میرے لیے بتانا امپاسبل تھا. مجھے جب وہ کہتے تھے فیملی والے، گھر والے، کہ آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں اس کنڈیشن میں، آپ ہاسپٹل تو کہیں رکھو، کہیں ہاسپٹل تو رکھو. مطلب 10.2889 لیول ہے، آپ اسے ہاسپٹل میں تو ایڈمٹ، چلو ٹھیک ہے جو بھی ٹریٹمنٹ کروانا ہے جو بھی سنانا ہے آپ ہاسپٹل. میں نے کہا نہیں، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ گھر لے کے جائیں تو میں گھر لے آیا ہوں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو اس دن فون کیا، مطلب 13 اکتوبر کو، نہیں 20 اکتوبر کو. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب ان کی یہ کنڈیشن ہے، شاید میں بتا نہیں پا رہا آپ کو، یہ کنڈیشن ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ اس طرح، تو ڈاکٹر صاحب آگے سے مجھے کہتے میں جو ایک دفعہ کہتا ہوں وہ دوبارہ نہیں کہتا. کہتے کہ میں نے جو ایک دفعہ کہا ہے میں اسی پہ ہوں، آپ انہیں ڈسچارج کرواؤ، لے آؤ بس. میں نے اگر آپ ڈاکٹر نعمان طارف کی سننی ہے تو ان کی مان لو کہ آپریٹ کرانا واقعی ایسے ہوگا، ایسے گھر جائیں گی تو ایسے ہوگا، جو یہ ہوگا وہ ہوگا، مطلب جو بھی انہوں نے مطلب کہا کہ ان کی وینٹیلیٹر پہ. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جو میں ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں وہ دوبارہ میں نہیں کہتا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے. میں نے کہا مطلب مجھے انہوں نے یہ تھا کہ مجھے جو بعد میں فیل ہوا، جو میری مطلب کم عقلی سوچ، جتنی بھی چھوٹی سی سوچ ہے، یہی سوچتی رہی کہ شاید انہوں نے مجھے قائم رہنا سکھایا ہے، قائم رہنا بتایا ہے کہ قائم رہنا کسے کہتے. تو یہ تھا کہ مطلب شاید میں قائم نہیں رہ پا رہا تھا اس ٹائم. مطلب انہوں نے جب، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے میرے ساتھ 10-12 سال سے مطلب میں ان کے پاس ہے، انہوں نے کبھی نہیں آپریٹ کا کسی کو کہا جہاں تک مجھے پتہ ہے. لیکن انہوں نے مجھے خود کہا تھا میسج کر کے کہ جی آپ ڈائلیسس کے لیے پریپیئر رہنا اور ڈائلیسس کروانا. پھر مجھے کہا کہ آپ مطلب اینڈ سٹیج تک مجھے لے گئے ہیں کہ مطلب اتنا کرٹیکل مجھے وہاں تک لے کے پھر کہتے ہیں کہ جی اب آپ خوب، جب میں نے کہا کہ اب میں ڈائلیسس کے لیے ریڈی ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو اس کے بعد اب پھر بھی ایک دفعہ چانس، میں نے کہا ایک میسج کر کے دیکھتے ہیں کہ شاید جواب آ جائے، ورنہ جواب مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیٹ ہوتا ہے کبھی کوئی مسئلہ. لیکن اس دن پھر مجھے یہ بھی یقین ہوا کہ میں نے جو بات آپ سے کی تھی ابھی شیئر، کہ اللہ اور اللہ والی کی جو نظر کرم ہوتی ہے نا، اس کی بات ہی، اور وہ بندے کے ساتھ ایکسپیرینس ہو تو پتہ چلتا ہے. اس دن
میں بلڈ ارینج کر کے اوپر بتانے ہی والا تھا، ڈاکٹر صاحب کا میسیج میں نے کیا اور فوری مجھے رپلائی بھی آ گیا. اور اس دن میں نے شاید ماموں بھی تھے میرے رشید ماموں، ان کو میں کال کرتا رہا تھا لیکن یہ بیزی تھے، مطلب ساتھ ہی تھے، عرس تھا. تو اس دن مطلب یہ تھا کہ اس دن انہوں نے کال تو نہیں اٹینڈ کی لیکن ڈاکٹر صاحب میسیج کا فوری رپلائی کر دیا. اور میں حیران، میں نے کہا واقعی وہ بات ہے کہ رہنما اگر سچا ہو نا تو انسان ہر چیز سے نکل کے واپس آ سکتا ہے، ہر چیز سے. صرف ان کو قائم، شاید مجھے نہیں رہنا آ رہا تھا لیکن انہوں نے سکھایا ہے مجھے کہ قائم رہنا کسے کہتے ہیں. اور شاید میں یہی کہوں کہ میں ہر بندے کو سورہ رحمان بتا دیتا ہوں، دعا بتا دیتا ہوں جتنا بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے خود ہی کہا ہے کہ مطلب آپ اگر آپ کو آرام آئے آپ آگے ایکسپیرینس اپنا یہ بتاؤ، یہی آپ کی زکوٰۃ ہے زبان کی، ہر چیز کی. تو مجھے شاید یہ لگا کہ میں نے کہا یار شاید میرے بتانے سے یہ لوگوں کو میں بتاتا تھا، یہ کرواتا تھا یا جو بھی تھا، تو شاید میں اس میں یار کہیں پھنس نہ گیا ہوں یار، کہیں میں یہ نہ سمجھا ہوں کہ یار پتہ نہیں اللہ کی ذات میرے ساتھ بہت ہی زیادہ ہے، یا وہ جو میرے اندر شاید تکبر نہ آ گیا ہو یا کچھ. لیکن وہ بھی انہوں نے ایک دفعہ توڑ دیا تھا، مطلب ڈاکٹر صاحب نے اینڈ تک لے جا کے مجھے توڑا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا مجھے جو ہے نا یہ سمجھ لے کہ میرے گھر والوں نے کہا کہ یہ معجزہ، جسے بتایا انہوں نے کہا معجزہ ہے. اگر آپ رپورٹس دیکھیں جس ڈاکٹرز کو دکھائی ہیں جو بھی وہ کہتے ہیں امپاسبل، مطلب یہاں تک کہ کہیں سے کہا کہ جی ایلوپیتھک میں تو علاج ہی نہیں ہے، ہومیوپیتھک میں ایلوپیتھک میں علاج ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ کیوں کروا رہے ہیں. میں نے کہا بس یہ مجھے نہیں پتہ، کچھ چیز مجھے نہیں پتہ اور میں بس کر رہا ہوں. لیکن میرا دل مطمئن تھا اس چیز پہ، میرا دل بہت مطمئن تھا. مطلب ادروائز آئی سی یو سے پیشنٹس کو آپ بے شک جو بھی ہے 2 دفعہ اٹھا کے لانا اور سیدھا گھر لے کے آنا، کہیں اور ہاسپٹل بھی نہیں لے کے جانا. تو میرے ساتھ تو زندگی میں فرسٹ ٹائم ہوا اس طرح کہ میں گھر لا کے ان کا ٹریٹمنٹ، کیونکہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے یہی سوچا تھا، یہاں تک سوچ چکا تھا کہ یا اللہ اگر انہیں موت دینی ہے نا تو وہ بھی سکون کی دے، تکلیف میں نہ دے. اگر زندگی دینی ہے تو وہ بھی آپ دے دو، ایسے ہی دے دو، ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ ڈائلسس وغیرہ میں نے نہیں. تو یہ میرا ایک ایکسپیرینس تھا، اور اتنا مطلب ایکسپیرینس میں بتاؤں کہ ایسا ایکسپیرینس کہ جس نے شاید میری روح کو مطلب جوڑ کے رکھ دیا تھا ایک دفعہ. حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں تو ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اس مشکل میں نہ ڈالے، کبھی بھی نہ ڈالے. یہ جو آزمائشیاں ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، ایک بات ان کی بڑی اچھی مجھے لگتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو آزمائش ہے نا، آزمائش میں انسان پتہ کوئی نہیں ہوتا، گردن کٹ بھی جاتی ہے، گردن بچ بھی جاتی ہے، لیکن دونوں ہوتی ہے، آزمائشیں ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس سے میں نا بات یہ ہے کہ صبر کے ساتھ کھڑے رہنا یہ بڑی بات ہوتی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے صبر کے ساتھ کھڑے رہنا. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ آپ صبر کر لیں، صبر کے ساتھ کھڑے رہیں، یہ بڑا مشکل ہے. میرے ساتھ گزرا ہے، مجھے پتہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری کنڈیشن یہ ہو چکی تھی کہ میں ڈاکٹر کو فیس ہی نہیں کرتا تھا کہ یا اللہ میں ان کو فیس نہ کروں اور یہ مجھ سے کچھ کویسچن نہ کریں کہ ڈائلسس کا بتائیں کیا کرنا ہے. مطلب مجھے یہاں تک میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں اوپر آئی سی یو میں تھے، میں اوپر آئی سی یو میں جاتا ہی نہیں تھا، میں نیچے ہی رہتا تھا کہ مجھ سے پوچھ کے ڈیسیجن لیں گے نا، چلو ڈیلے کرتے ہیں یار جتنا بھی ہو سکتا. لیکن والدہ کو بھی دیکھتا تھا، اور والدہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے جوس بھی دو، مجھے سارا کچھ دو. میں نے کہا والدہ، میں ماں کو کہتا ماں جی تسی مینوں یہ دسو کہ تانوں کوئی تکلیف کوئی کچھ نہیں. کہتے نہیں مجھے آپ ایپل کا جوس دیں، یہ بھی دیں وہ بھی دیں، اتنا کرٹیلر یوریا سارا کچھ، مجھے کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب مطلب والدہ بھی پھر انہیں کہتی کہ جی آپ کو میں نے کہا تھا کہ میرے معدے میں مسئلہ ہے، معدے کا علاج کریں، تو باقی آپ مجھے کیا کر رہے ہیں، کبھی سانس کی نالی لگا دی ہے، کبھی خوراک کی نالی، کبھی خوراک، کبھی کچھ، یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن ان کو پھر جب میں نے بتایا کہ جیسے سورہ رحمان سنائی ہے، اس کے بعد جو رپورٹس مطلب چینجنگز آئی ہیں، اور اتنی جلدی چینج آیا کہ مطلب میری فیملی ہر بندے جسے دکھائی وہ کہتے کہ یار یہ معجزے سے کم نہیں ہے. یہ میں نے جس کو بھی دکھائی ہے وہ کہتے ہیں یہ معجزے سے کم نہیں ہے آپ کی. اور اس میں یہی ڈاکٹر صاحب کا تھینکس ہی کہوں گا اس وجہ سے کہ انہوں نے رہنمائی کی، انہوں نے گائیڈ کی، اور اللہ کا میسیج جو اچھے طریقے سے پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہی ہیں، کوئی اچھے طریقے سے کنوے کر رہے ہیں وہ اللہ کے دوست ہی ہیں. تو
مجھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک ہو سکا میں نے رات کو ڈاکٹر صاحب کو 2 بجے بھی میسج کیا ہے, 4 بجے بھی میسج کیا, اور کال نہیں کی, میسج زیادہ کیے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا ہے مجھے, فوری جواب دیا ہے کہ یہ اس طرح تھوڑا ڈیلے ہوگا. میں اس دن ICU ادھر سروسز میں بھی آ گیا, ان کی گھر لے کے آیا تو ان کی شوگر لیول 398 پہ چلی گئی تھی. تب بھی میں نے ڈاکٹر صاحب کو میسج کیا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب میں اوپر آ جاؤں, میں مطلب اوپر تو نہیں, میں نے کہا تھا میں دعا کے لیے آ جاؤں آپ کے پاس. کہتے یار آپ نے یہاں پہ کیوں آنا ہے, آپ مجھے یہ بتاؤ. میں نے کہا جی میں دعا کرنے کے لیے یا دعا کروانے کے لیے شاید. ڈاکٹر صاحب نے مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ بات کو ابھی تک سمجھے نہیں ہو. میں اس ٹائم سمجھ تو میں گیا ہی تھا, یا شاید نہیں سمجھا تھا, سمجھ تو گیا ہی تھا, لیکن یہ تھا کہ چاہ رہے تھے کہ آپ خود دعا کرو, جو خود کرو گے وہی ہے دعا. تو اس دن پھر میں نیچے ہی رہا, میں پھر اوپر نہیں آیا, میں بھی مطلب ملنے نہیں آیا. میں نے کہا نہیں اب انہوں نے کہہ دیا تو پھر آگے نہیں کہنا چاہیے. پھر میں نہیں اوپر آیا, میں نیچے سے بھی نیچے, ان کی شوگر لیول بھی یہاں پہ آئے تھے, ویسے کنٹرول, اسٹرائک تھی اس دن آئی تھنک. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہاں پہ اسٹرائک ہے, لیکن میں نے میسج کیا صبح 4 بجے, میں نے کہا نہیں وہ ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے, انسولین بھی, شوگر لیول بھی نیچے آ گیا, BP بھی کنٹرول ہو گیا, سب کچھ. اس کے بعد مطلب یہ ہر چیز سے گزر کے جب میں واپس آیا ہوں, ہر چیز دکھائی ہے, سب کو دکھایا ہے, لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا میں تھینکس کرتا ہوں. اور شاید اب وہ جو فیلنگس تھی میری, وہ تو فیل کرنا ہی مجھے پتہ کہ کیا ہے, لیکن وہ میں شاید ایکسپلین نہ کر پاؤں. لیکن جو اگر رپورٹس اگر آپ دیکھیں اور ہر چیز دیکھیں تو اس میں آپ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ امپاسبل ہے. امپاسبل کو مطلب امپاسبل کو پاسبل کیا ہے سورہ رحمان کی وجہ سے, دعا کی وجہ سے. اب کریٹنین کتنی ہے اب سر 1.3 اور ہیموگلوبن وہ سر 12.5 ہو گیا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور یہ 10 سے نیچے آیا ہے, 10 پوائنٹ سم تھنگ سے میں جی آیا سر 10 پوائنٹ سم تھنگ 3.28. یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا تھا ڈائلیسس نہیں کروانا, یہ سارے ڈاکٹروں کو میرے خلاف کرے گا. اور نعمان طریق صاحب تو میرے سینئر بڑے پیارے دوست ہیں, مجھے نہیں پتا کیا کہتا رہا. میں نے بلکہ جب بھی کڈنی کا کوئی پیشنٹ بھیجا تو میں نے کہا کہ انہیں ادھر چلے جائیں, ان کا سیٹ اپ بڑا اچھا ہوگا. لیکن کیا اس کو سمجھ آئی نہ میں قائم رکھ رہا تھا. اصل میں میرا خیال اس نے بیک گراؤنڈ نہیں بتایا. ان کے ماموں تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, امان اللہ صاحب. بتایا جی. اچھا, وہ ان کی پہلی بار میرے پاس انہیں رشید صاحب, یہ سمینہ کے ہسبینڈ جو ہیں, وہ لے کے آئے تھے. انہیں وہ رشید کے بڑے دوست تھے, 2008 یا 2009 کی بات ہے شاید. اور مختلف کارڈیالوجسٹ جو تھے انہیں دیکھا ہوا تھا. اصل میں لاہور کے سارے ڈاکٹر ان کے دوست تھے. وہ ٹیلر بڑے اچھے تھے, پونچھ روڈ پہ شاید ان کی دکان ہے. اور جو الٹرا ساؤنڈ والے ہیں نا بڑے مشہور, عبداللہ ڈائگنوسٹک سینٹر والے ڈاکٹر صاحب جو ہیں عمران وحید صاحب, ان کے قریب ہی کہیں ان کی شاپ بھی ہے. تو کافی مشہور ڈاکٹرز پرانے, اور اوور آلز بھی, اور سارے ڈاکٹروں کی کوٹ شو. تو ڈاکٹروں ساروں کو جانتے تھے. اور ہارٹ کا کہیں انہیں مسئلہ ہوا تھا, تو ان کا ہارٹ صرف جو ایجیکشن فریکشن ایکوز میں مختلف ایکو کارڈیوگرافی جو کرتے ہیں دل کی, اس میں سارے کارڈیالوجسٹوں نے, لیڈنگ کارڈیالوجسٹوں نے ان کی ایجیکشن فریکشن 15%, کسی نے 13%. اور بڑے جو اس وقت یا ان کے نزدیک جو پنجاب کارڈیالوجسٹ تو وہ ریٹائر ہو گئے, اس کے لیے نام میں نہیں لیتا, ڈاکٹرز ہاسپٹل ان کی بڑی پریکٹس ہے. تو گرو جو لاہور میں ایک سمجھ جاتے تھے ہارٹ کے, ان کے ساتھ ان کی بڑی فرینکنیس تھی. انہوں نے بھی انہیں کہا ہوا تھا کہ کوئی 2-4 مہینے تیرے پاس ہیں جڑے تو کرنا ہے کر لیں. اس وقت کہیں رشید صاحب انہیں میرے پاس کلینک پہ لے آئے. اب جب میں نے انہیں دعا کرائی یا دعا کا بتایا, تو وہ دعا تو انہوں نے کر لی, لیکن وہ ہنسنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو میرے بابے کی دعا ہے. تو ان کے اپنے بابا جی تھے جو پردہ کر گئے ہوئے تھے. اب مسئلہ یہ پڑ گیا کہ وہ میری بات آدھی مانتے تھے, آدھی نہیں مانتے تھے, مان اللہ صاحب. ٹھیک ہے. وہ ایک تھالی تھی ان کے پاس, اس میں سورہ یاسین لکھی ہوئی تھی, تو اس میں انہوں نے پانی ضرور پینا ہوتا تھا. کچھ اور چیزیں کچھ انہوں نے ضرور کرنی ہوتی تھی. تو میری ان کی بس بات چیت چلتی رہتی تھی, دوستی یاری. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ اصل میں آپ کی نا دل کی دوائیوں پہ گرپ بڑی اچھی ہے, تو آپ نے میرا نسخہ سیٹ کر دیا, میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہوں. باقی دعا تو میرے بابے کی میرے ساتھ ہے, اور میں نے آپ کی بات کو پورا نہیں ماننا. مطلب مذاق کرتے تھے, بڑے اچھے بڑے پیارے انسان تھے.
8 یا 9 سے وہ سال میں 2-3 بار میرے پاس آتے تھے، اپنی وہ دوائیاں شوائیاں چیک کرانی یا جو بھی انہوں نے کرنا، 3-4 دوائیوں پہ وہ چلتے تھے، بڑی مائنر کوانٹٹی میں دی جا سکتی تھی ان کو ساری دوائیاں، آدھی گولی پوری گولی، تو وہ بلکہ گن کے بھی بتاتے تھے کہ 3.5 ہو گئی ہیں نا، تو زیادہ نہ دے، 4.5 ہو گئی ہیں نا، تو بوڑھے آدمی۔ تو اس دوران 2008 یا 9 سے لے کے اور 2016 میں شاید وہ فوت ہوئے ہیں، مجھے ایگزیکٹ نہیں، آپ کو پتہ ہوگا، 15 میں فوت ہوئے ہیں۔ وہ 6 سال وہ میرے پاس کبھی کبھار آ جاتے تھے، چھیڑخانی انہوں نے کرنی ہوتی تھیں اور گپ لگانی ہوتی تھی کلینک پہ ہی، میرے نسخہ لکھوانا، اور پھر آخر میں کہنا کہ دعا نہیں میں تہاڈی ماندا، تو میں دوائیاں کھا رہا یا جو بھی ہے، لیکن بڑی پیاری دعا بھی کرتے تھے سارا کچھ۔ اس میں انہوں نے یہ ماجد کی والدہ کو میرے پاس 2015 میں یا 16 میں جب فوت ہوئے، اس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے انہیں لے کے، انہوں نے بتایا کہ یہ میری بہن ہے، یہ کافی بیمار تھی اس وقت بھی، انہیں کوئی اس وقت 8-10 سال سے شوگر بھی تھی، دل کا مسئلہ بھی تھا، بلڈ پریشر تھا، اس طرح کے مسائل تھے، اور ایجڈ تھیں۔ تو انہوں نے مجھے پرٹیکولرلی کہا کہ یہ میری بہن ہے اور میں آپ کے پاس لایا ہوں انہیں، جو ان کا سٹائل تھا، انہوں نے دھیان نہ ویکھو، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ انہوں نے باتوں میں کہہ بھی دیا کہ مینوں بھی نہیں مانتی تو تینوں انہیں پیر کتوں مننا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی باتیں اب پتہ نہیں کیا کیا بول گیا، روحانیت کو یا جس کو بھی میں وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں، میں نے تو اسے کیا بتانا تھا، کیا کہی جا رہا ہے۔ ان کو اس وقت میں نے دیکھا، ان کی شوگر بلڈ پریشر کی یا جو بھی دوائیاں تھیں وہ میں نے ایڈجسٹ کر دی، انہیں بتایا کہ ایسے ایسے کر لیں، اور دعا واقعی انہوں نے کی بھی، اور ساتھ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ وہ خود بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، پڑھائی اور سارا۔ تو میرا خیال ہے ان کا اس میں ہی مسئلہ تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب پڑھائیاں تسبیحیں کیوں بند کر رہے ہیں، اولڈ ایج میں تو ویسے ہی بندے کا یہی کام ہوتا ہے۔ وہ اماں جی نے مجھے 1-2 بار دکھانے آئی، انہوں نے کہنا کہ تیریاں دوائیاں نا مینوں بڑا فرق پیندا ہے، لیکن اے جڑی ہے نا مینوں باقی کام نہ دس۔ وہ خود اپنے وہ یوں کر کے مجھے دیکھتی تھی، جب میں کہنا دعا کریں سورہ رحمان، تو ہاں ٹھیک ہے، اور جاتے ہوئے مجھے پیار بھی دے کے جانا بچے کو، تو چلے جانا۔ تو اس وقت 2016 میں وہ نسخہ میرے پاس پڑا ہے جو لاسٹ ٹائم انہوں نے دکھایا، اسی نے مجھے بھیجا۔ تو اصل میں اس وقت بھی انہیں یورین انفیکشن ہو گئی تھی، شوگر والے پیشنٹس کو ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے ٹھیک خیر کیا، ٹھیک ہو گئی۔ اور میں نے ہر نسخے پہ 2-3 بار انہیں دیکھا ہوا ہے اس وقت، تو میں نے لکھا ہوا ہے پور کمپلائنس، وہ میں اپنے لیے لکھتا ہوں کہ یہ مریض جو ہے نا جس نے مرضی اپنی کرنی ہے، پھر چھوٹا سا نیچے لکھا ہوتا ہے سیلف میڈیکیٹڈ، میں نے بھی لکھا ہوتا ہے میڈیکیشن اور یہ وہ، تو وہ انسولین بھی اپنی مرضی سے کبھی ایک ٹائم لگانی، کبھی چھوڑ دینی، کبھی کھانی کبھی نہیں کھانی، یہ اماں جی کے کام تھے۔ اور دعا کو بھی وہ اتنا کی مانتی تھیں۔ اب 2016 کے بعد وہ 2019 میں 3 سال بعد ڈاکٹر کے پاس فالو، ہم اسے کہتے ہیں پور فالو اپ، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی انہی بیماریوں اور دوائیوں کے ساتھ وہ 3 سال بعد اس کے ساتھ میرے پاس آئیں۔ ابھی یہ میرا خیال 9 اکتوبر تھی شاید، جی 9 اکتوبر تھی۔ تو کافی زیادہ ان کا سانس خراب، طبیعت خراب، اور اس نے آلریڈی کچھ ٹیسٹ کرا لیے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ جی یہ ٹیسٹ ہیں اور امی کی طبیعت بڑی خراب ہے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں کریٹنین ان کی جو ہے وہ 6 پوائنٹ سمتھنگ تھی، اور BUN جو ہے بلڈ یوریا نائٹروجن وہ کوئی 100 کے قریب تھا۔ تو اس کو بھی اگر بلڈ یوریا نائٹروجن کی بجائے سمپل بلڈ یوریا پہ کریں گے وہ 200 پلس میں چلے جاتے ہیں۔ حالت ان کی خراب تھی، ایسیڈوسس ہم اسے بولتے ہیں، بلڈ میں تیزابیت بھی پھیل گئی ہوئی تھی، سانس بھی خراب تھا، پھیپھڑوں میں پانی تھا، ہارٹ بھی ان کا ویسے ہی تھا، بلڈ پریشر اور سارا کچھ۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ تو آپ نے 3 سال مجھے لگتا ہے بیچ میں دوائی اور ساری کوئی بد پرہیزیاں کرتی رہی ہیں، تو طبیعت آپ کی خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ صرف 1 ہفتہ ہوا میں بالکل ٹھیک تھی، ٹھیک ہے، اور یہ 1 ہفتہ ہوا ہے تو میری یہ الٹی متلی اور ہر چیز، یہ مجھے کھانا نہیں کھایا جا رہا، سانس خراب ہے، یہ آپ ٹھیک کر دیں۔ میں نے باتوں میں اس وقت ہی ان کو بھی ان کو کہا کہ یہ ڈائلسس کی طرف آپ جا رہی ہیں، آپ نے اپنا اتنا کام خراب کر لیا ہے کہ ہم میڈیکلی آپ کو ڈائلسس ہی آفر کریں گے سونر اور لیٹر، یہ میں نے بات کی۔ انہوں نے آگے سے کہا بڑے سے کہ ڈائلسس میں نے نہیں کرانا، یہ ان کا کنسنٹ تھا، یہ ان کا کہنا تھا، ڈائلسس میں نے نہیں کرانا، ٹھیک ہے، اور تم جو دوائیاں دے سکتے ہو 2 جڑیاں دعاواں کرنا ہے وہ کر، ٹھیک ہے۔ سٹائل ان کا مطلب دابے والا یا جو بھی ان کا تھا، یا ٹونٹنگ وے میں بھی تھوڑا سا کہ تم ہی ڈائلسس ہی کرنا ہے تو پھر تو دعا ایتھے کرانا یا یہ کر۔ تو میں نے انہیں آگے سے کہا تھا کہ آپ دعا کو، میری دعا کو تو مانتی نہیں ہیں،
میری بات کو تو پورا مانتی نہیں ہے. تو اب یا یہ علاج پورا مان لیں یا یہ پورا مان لیں. ایلوپیتھی بھی کرنی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا پڑے گا, اور ایلوپیتھی میں تو آگے ڈائلسس ہے, فسچولا بنوائیں, ڈائلسس کریں اور سارا کچھ یہ ہے. وہ اس دن بھی انہوں نے کہا اچھا دعا کرا. تو وہ آپ لوگوں کو جو دعا کراتے ہو آپ لوگوں کو پتہ کہ پتہ چل جاتا ہے. وہ دعا کرتے ہوئے بھی جہاں سے میں نے کہا کہ دل صاف کریں, اب سادی سی بات ہے کہ موٹی بات ہے کہ گردوں کا کیا کام ہے, خون صاف کرنا. خون میں جو بھی گند مند فاسد مادے بن گئے ہیں وہ صاف کرنا. سوچ میں بھی آ گئے ہیں تو صاف کرنا. اگر سوچنے سے, املی کا نام لینے سے منہ میں کھٹا پانی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو گالی سن کے بھی بہت کچھ دل میں آتا ہوگا, کئی ہارمونز اوپر نیچے جاتے ہوں گے, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, اللہ جانے. اب گردوں بیچاروں کی بھی ایک کیپیسٹی ہے, تو اگر اس میں زیادہ آپ اندر غصہ بھر لیں گے تو کہاں سے وہ, مطلب حرام ہے نا, غصہ حرام ہے. بلڈ پریشر چڑھ جائے گا, تو حرام تو نہیں کھانا چاہیے, چاہے وہ سور ہو یا شراب ہو یا غصہ ہو. اب وہ اماں جی کو ڈائریکٹ تو میں کہہ نہیں سکتا تھا, بزرگ ہیں, ماں جی ہیں, 80 سال عمر ہے. تو میں کہا جی آپ دل صاف کریں. اس پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں چہرے کے تاثرات ان کے کیا ہو, تو بلکہ کچھ اس طرح کا ہلکا سا انہوں نے مٹرنگ بھی کر دیا آگے سے کہ اللہ دے بندیاں دے صاف ہی ہوندے نے. ٹھیک ہے, اب میں تو ان سے میچ نہیں ڈال سکتا تھا نا, میں انہیں پیار سے, میں دوائیاں بھی لکھ دی, میرا نسخہ ان کے پاس ہوگا. اور بلکہ انہیں میں نے کہا کہ آپ کدھر رہائش ہے, انہوں نے اپنا جہاں بھی بتایا. تو میں نے کہا ان کی طبیعت اگر زیادہ خراب ہو گئی, سانس زیادہ خراب ہو گیا, تو انہیں ایمرجنسی میں لے جانا پڑ سکتا ہے. اور انہوں نے کہا جی گردوں کے کوئی ڈاکٹر بتا دیں یا کچھ. تو میں نے نعمان صاحب کا ہی نام لیا, اس لیے کہ میرے ساتھ وہ یہاں بھی رہے ہوئے ہیں, اور بھی سارے لوگ ہیں, بڑے اچھے اچھے میرے دوست ہیں, جونیئرس بھی ہیں, کئی ہیں سارے. لیکن مجھے پتا تھا کہ ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے جو سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, یا 1-2 بار پہلے بھی میں نے اپنے پیشنٹس وہاں بھیجے ہیں, تو وہ اچھا ہے. تو انہوں نے بھی کہا فاطمہ میموریل ہمارے قریب, میں نے کہا چلے جائیں. مجھے نہیں پتا اس کے بعد ان کی, اب وہ اسی رات ہی شاید یا اس سے اگلی رات یا اسی رات تھی, مطلب اسی رات مجھے جانا پڑا. اماں جی کی طبیعت خراب ہو گئی, ہاسپٹل لے گئے. وہاں ڈاکٹرز نے میڈیکل علاج شروع کر دیا. تو میڈیکلی میں نے کوئی یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, اللہ کے بندے اور اللہ کے ولی, نعوذ باللہ, اللہ کے دوست نہیں, اللہ کے دوست نہیں, میں بتا دیتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری اللہ سے دشمنی نہیں ہے, اس لیے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا اس کی دشمنی. مطلب میرے میں اتنی اوقات نہیں میں اسے دشمنی لگا لوں. اب میں اس کا دشمن نہیں ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کا دوست ہوں, یا آپ اس کے مطلب اپنے نکال رہے ہیں. میں ایک ڈاکٹر ہوں, میری اپنی ڈاکٹری کی آئی یہ تھی کہ اماں جی کو, چونکہ جو رپورٹیں تم نے اچانک مجھے 1-2 دکھائیں بیچ میں, تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ وچ جڑا ہے نا تسی ڈاکٹری دا بھی شرک کیتا ہے. ڈاکٹری دا بھی شرک نہیں نہ کرنا ہوندا, ایک ڈاکٹر رکھی دا ہے, ڈاکٹر بھی شرک نہیں برداشت کرتے. تو وہ 3 سال میں اگر مجھے نہیں دکھایا تو جس کسی کو دکھاتے رہے, دکھایا نہیں تھا, تو وہ اس اللہ کے بندے کو پورا ریکارڈ ہی, میں نے تو ہر چیز لکھ کے دی ہوتی ہے, ایک ایک چیز لکھی ہوتی ہے. وہ کوئی بھی ڈاکٹر چاہے تو اسٹیپ سے آگے چل سکتا ہے, بجائے یہ کہ وہ پھر 0 اسٹیپ سے سٹارٹ. لیکن وہ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے آج کل, نہ اس طرح کوئی لکھتا ہے, نہ کوئی اس طرح, اگر لکھا بھی ہو تو پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے آج کل. تو وہ بہرحال فیبری میں کہیں انہوں نے ایک بار ٹیسٹ کرائے ہوئے ہیں, اس وقت ان کی کریٹنین ٹھیک ہے. اب میں صرف جو آپ میں سے ڈاکٹرز ہیں نا, وہ ایویں نا ڈاکٹری چھوڑ کے تو سورہ رحمان سے سارے مریضوں کا علاج شروع کر دیں. سورہ رحمان سنانی ہے, ہر مریض کو بتانی ہے. جس طرح وہ پروفیسر نصر اللہ صاحب کا وہ بتا رہا تھا نا, میرے استادوں میں آتے ہیں نیورو فزیشین, تو جس طرح اس بندے نے کہا کہ میری بیوی, وہ چلیں بعد میں بات کر لیتا ہوں, تو اسی طرح ایلوپیتھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایلوپیتھی چھوڑ دیں. اتنی مشکل سے ہم سارے ڈاکٹر بنتے ہیں, پڑھ کے تجھے کیا پتا وہ پراف کیا ہوتا ہے, اور بندہ بات کاٹ. اس دن 9 اکتوبر کو ڈاکٹر صاحب نے مجھے 2-3 باتیں کہی تھیں اس میں. ان کا ٹریٹمنٹ 1 ماہ چلے گا. ڈاکٹر صاحب پہلے نہیں تھے, میں اب کہہ رہا ہوں, ایسے ہی ہوا تھا. ان کا 1 ماہ ٹریٹمنٹ چلے گا. دوسرا, ویری نیکسٹ ڈے جب میں نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا, کہتے یار مجھے لگتا ہے کہ ان کو یورین انفیکشن ہے, آپ نے ڈائلسس نہیں کروانے. اس ٹائم ان کے پاس کوئی رپورٹس, میں نے ٹیسٹ نہیں کروائے تھے انفیکشن کی. ایک ٹیسٹ انہوں نے مجھے کہا تھا جو 4 دن بعد رپورٹس آنی تھی, ایسے ہی تھا. وہ رپورٹس مطلب وہ یورین میں نہیں کروا سکا اور رپورٹس بھی نہیں آئی, لیکن کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے انہیں انفیکشن ہے اور 1 ماہ ان کا ٹریٹمنٹ چلے گا. اگر آپ 9 اکتوبر کے رزلٹس دیکھیں اور اس کے 1 ماہ کے بعد دیکھیں تو سیم وہ بھائی وہی بات تھی. اس کے بعد یعنی 7 اکتوبر اور 7 نومبر کے رزلٹ دیکھیں, اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. اور یہ سارا فیز اسی میں سے ہی گزرا ہے, مطلب اس میں وہ 2.8 پہ آ گیا تھا. ایسے ہی ہوا ہے
اب اس میں غلط بات تو نہیں ہے؟ نہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ ان کی بیسکلی 3 سال پرانا جو میں نے اپنا ریکارڈ دیکھا جو نسخہ تھا نا پرانا, وہ تب بھی انہیں ایک بار ہم اسے, آپ کو تو نہیں پتا, انہیں یورین کی انفیکشن ہوئی تھی, ایکولائی ہم اسے بولتے ہیں. اور ایز اے ڈاکٹر میں جانتا ہوں کہ ایکولائی کی آگے سے کچھ ایسی قسمیں ہیں کہ وہ گردے کو نقصان ساتھ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, انہیں اس وقت پیٹ بہت شدید خراب ہوا تھا اور ایکولائی سے ہی ہوا تھا اور ساتھ یورین انفیکشن ہوئی, تو ان کے اس وقت بھی اینٹی بایوٹک سے وہ رسپونڈ کر گئی تھی. اب یہ ہے کہ وہ آئی لیٹ تھی میرے پاس, شوگر کنٹرول نہیں کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ اسے ہم کہتے ہیں AKI ایکیوٹ کڈنی انجری, اور نعمان صاحب کی ٹیم نے بھی بالکل AKI سسپیکٹ کیا ہوا ہے. کسی اسسٹنٹ پروفیسر نے دیکھا ہوا نوٹس آپ نے جو مجھے بھیجے تھے, تو وہ AKI سسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن میڈیکل گراؤنڈس پہ وہ بالکل ٹھیک تھے کہ جس لیول پہ آپ کی والدہ تھیں, جس طرح ان کو ہم اسے پلمنری ایڈیما بولتے ہیں, فلوئڈ اوور لوڈ میں تھیں, اور ساتھ پھیپھڑوں میں پانی رک رہا تھا, ساتھ جسم میں زہر یا انفیکشن بھی ساری پھیل رہی تھی, تیزابیت پھیل رہی تھی جو کہ ہارٹ کو مزید ڈیمیج کر رہی تھی اور باقی بھی وائٹل آرگنس کو. اور کریٹنین میڈیکلی ہم لوگ جب پیشنٹ کی 8 سے اوپر چلی جائے یا نہ اس سے اوپر جاتی جا رہی ہو, تو پھر ڈائلسس ایک طریقہ کار ہے خون کو صاف کرنے کا. جو گردے کام کر رہے تھے, جو گردوں سے کام نہیں ہو رہا, کہ وہ تیزابیت, فاسد مادے, یوریا یا پوٹیشیم یا اور بھی جو بھی ڈینجرس چیزیں ہیں, انہوں نے اسے صاف کرنا ہوتا ہے. اب گردوں کی کیپیسٹی سے زیادہ وہ گند مند اکٹھا ہو گیا ہے, تو مشین جو ہے اس کو اسے صاف کرتی ہے خون کو, ایسے سمجھ لیں. تو وہ ڈاکٹرز کے پاس وہی ایک حل ہوتا ہے, انہوں نے تو وہی کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, یہی انہوں نے پڑھا ہوا ہے اور وہ اپنے علم کے مطابق ٹھیک تھے. میرا صرف میں نے اپنا ریکارڈ سارا ساتھ بھیج دیا تھا. اب ان کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, یا اتنا بولڈ ڈیسیجن, یہ تھا ڈیسیجن بولڈ. ٹھیک ہے, میرا یہ تھا کہ اب پھر ایکولائی انفیکشن ہے, اماں جی کو 7-8 دن سے شوگر کنٹرول نہیں ہے, اور ایکولائی میں نے آپ کو بار بار کہا کہ یورین کمپلیٹ اور یورین کلچر مجھے چاہیے. انہوں نے بھی کروایا, انہوں نے رپورٹس جو ہے نا, مطلب مجھے 3 دن وہاں پہ میں نے, وہ 3-4 دن کے بعد رپورٹ آتی ہے, تیسرے دن جب رپورٹ لیٹ آتی ہے, ہاں جی, وہ رپورٹ جب آنی تھی اسی دن انہوں نے مجھے کہا جی آپ ڈسچارج, مطلب اب ڈائلسس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے, اب یہاں سے ڈسچارج کروا کے لے جائیں. ٹھیک ہے, میں نے ڈسچارج کروایا. وہ اس لیے کہ وہ اماں جی کا, میں ایک سوال, اب آپ کو نہیں نا پتا میڈیکلی, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا تھا کہ انہیں یورین آ رہا ہے. جی 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 بالکل, یہ سوال پوچھتا تھا میں, آپ کہتے تھے کہ یورین کھل کے آنا شروع ہو گیا, یہی آپ بتا رہے تھے نا. بس میری یہ ایک میڈیکلی یہ میرا ایک سٹینڈ تھا. ٹھیک ہے, اور نعمان صاحب اگر یہ سب سنیں گے میرے سے, وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, انہیں دکھائیں جا کے سارا کہ یہ. لیکن میڈیکل سائنس کے جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ایز اے ڈاکٹر ان کو میری یہ ریکویسٹ, یہ کیس اسٹڈی ایک ہو گئی ہے. تو آپ کا اس میں سب سے مشکل رول آپ کا تھا. آپ کی باقی فیملی مجھے اس طرح نہیں جانتی تھی. بالکل بالکل. اور آپ کو اگر آپ نے مجھے نہیں نا بتایا, آپ نے کہا بیچ میں ایک چیز میں نے آپ کو نہیں بتائی کہ اماں جی نے کہا, وہ نیکسٹ ڈے جب میں لے کے گیا تھا نا, آپ کے ایک بھائی نے ایک دن جب دوبارہ طبیعت خراب ہوئی ہے تو اس نے مجھے فون کیا تھا, اور اس نے بڑا اگریسو فون کیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس نے کہا کہ یہ رپورٹیں ہیں, اور وہاں جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈائلسس کہہ رہے ہیں. تو میں کہا جی کرائیں. میں نے نہیں آپ کو کبھی کہا ڈائلسس نہ کرائیں, میرے اصل لفظ بولو. بالکل نہیں, آپ نے یہی کہا تھا کہ ڈائلسس نہیں کروانے, اور میں نے اس وجہ سے نیکسٹ ڈے, مطلب اس دن آپ کو بتایا بھی نہیں. میں نے کہا یار اب بتا بھی دیا تو ڈاکٹر ناراض ہو رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ ویٹ کر لیں جب تک یورین آ رہا ہے, اور ابھی یہ ڈینجرس پیرامیٹرز ابھی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ڈاکٹر زور دے اور امی کی حالت خراب ہوتی ہے, آکسیجن ہی لگانی پڑتی ہے, تو پھر یہ مجبوری ہے, یہ کروائیں. لیکن آپ کے بھائی نے مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ بھی تو سارے ڈاکٹر ہیں, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ ذرا انہوں نے کہا کہ مطلب تسی یہ کہڑے پاسے ساڑے بھرا نو پاتا ہے. میں اسٹریٹ فارورڈ, اصل میرا خطرناک کھیل یہ تھا کہ میں اپنے پروں پہ بھی پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا, کندھوں پہ نہیں. میں تو صاف ہی سے کہتا جی اپنا فیصلہ کرو. ایسے ہی ہے, صحیح کہہ رہا ہے کہ رپورٹ کا جواب ہی نہیں دیتے تھے. میرا خدا گواہ ہے, یہ اس وقت بھی دیکھ لو, یہ لو تمہیں آج یہ جو تم بات کر رہے ہو نا کہ جو یہ پڑھو کتنے ہیں اوپر, نہیں ویسے پڑھو کتنے ہیں, بولو کتنے ہیں واٹس ایپ کے. ابھی میں نے کتنے لوگوں کو جواب دینا, نہیں یہ جو اوپر ہیں 2000 سے زیادہ, یہ 2000 سے زیادہ کو ابھی میں نے جواب دینا ہے. میں انسان ہوں, میں کیسے جواب دے سکتا ہوں اتنے میسج. 2012 لوگوں کے میں نے جواب دینے ہیں, میں کیسے دے سکتا ہوں, کتنوں کو میں جواب دے ہوں. لیکن آپ کا میسج پتہ نہیں کیوں رپورٹیں میرے سامنے آ جاتی تھی. وہ اللہ آپ کو کوئی ٹرین کر رہا تھا, اس لیے کہ پہلی جنریشن کے بابا جی جو آپ لوگوں کے گھر آتے تھے نا, ماجد صاحب, وہ امان اللہ صاحب جن کے ساتھ تھے, یہ بابے شابے ایویں پیار نہیں کرتے, نہ ایویں لاڑ نہیں ڈالتے پتر, یہ اگلیاں نسلاں بھی پھسا جاندے نے.
ٹھیک ہے. تو وہ امان اللہ صاحب کا اپنا پیار تھا, آپ کی والدہ کا ان سے اپنی ایک اٹیچمنٹ تھی, لیکن ان کو کتنا ماننا ہے, کیسے ماننا ہے, یہ ماننے دیتے بھی نہیں ہیں یار. اور اس کے بعد اصل جس کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو ماننا ہوتا ہے. بالکل. اور آگے سے تیسری نسل کی پھر باری آنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, عقل سے فارغ کرتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. یہ جو رپورٹیں, کریٹنین, یہ سارا کچھ یہ عقل کا کھیل ہے. تو وہ آپ کو جو میں کہہ رہا تھا وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ایک چیز پہ رہیں, یا تو ڈاکٹرز جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کر لو, اور نہیں تو جو میں نے بھی دوائیاں ہی دی ہوئی تھیں نا ساتھ, میں اینٹی بایوٹک ساتھ دے رہا تھا. میں کہتا کہ یہ اینٹی بایوٹکس آپ جاری رکھیں, مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ اس میں سے نکل آئیں گی. یہ یورین انفیکشن ہے, اور اگر وہ ایکولائی مارا گیا جو کہ ابھی کلچر میں کہیں نہیں آیا ہوا تھا, مارا گیا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ 9 اکتوبر سے لے کے اور میرا خیال ہے 24 یا 25 اکتوبر کو وہ رپورٹ ہے جس میں پہلی بار کریٹنین 10 سے 9 پہ آیا, پہلی بار نیچے آیا. اور پھر آپ میرے پاس انہیں دکھانے شاید لائے ہیں کسی دن 27-28 اکتوبر کو شاید آئے. میں نے کہا کہ ابھی ایک رپورٹ پھر رپیٹ کر لیجیے گا, لیکن اماں جی کی مجھے حالت بہتر نظر آئی. ایک کنڈیشن ہم فزیکلی دیکھتے ہیں نا پیشنٹ کو, وہ بقول آپ کے آپ نے انہیں دعا کروا لی تھی یا وہ دعا پہ آ گئی تھی. بالکل. وہ انہیں میں نے یہ کہا کہ میں نے مطلب وہ پہلے سورہ رحمان اس پراپر طریقے سے نہیں سن رہی تھی جس طرح سننی چاہیے. میں نے سب کو مطلب بھابھیوں کو سب کو کہا کہ آپ سارے اکٹھے ہوں. ان کی کس سے زیادہ ہوگی ناراضگی. میں نے کہا آپ سارے اکٹھے ہو ایک روم میں. میں نے کہا آپ سب کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار دیں. مطلب وہ اکثر ان کی عادت ہے کہ پیار نہیں دیتی سر پہ ہاتھ رکھ کے, ویسے کہتی کہ نہیں تو اماں جی کو بڑا گہرا جانتا. ہاں تو مینوں جڑا ہے نا بہت شو آف نہ کروایا اگر کہ میں میرے دل سے پیار ہے لیکن میں سر تے ہاتھ رکھ کے نہیں. میں کہا مینوں پتہ ماں جی وہ سر پہ ہاتھ رکھنے کی ذمہ داری کو سمجھتی ہیں اصل میں, تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ خالہ جی کا وعدہ نہیں ہوتا. میں نے ان کو ایک کی مطلب ایک بھابھی کے ہاتھ رکھوایا, دوسری پہ تھی, ان کا رونا نکلنا شروع ہو گیا. روتی رہی مجھے معاف کر دینا مجھے سارا. مطلب ساری بھابیاں بھی رونا شروع ہو گئی. اب اصل بات میں بتا دیتا ہوں, تو جسے تم کہہ رہے ہو نا اللہ کے دوست, تو آپ کی والدہ جو ہے نا وہ ولی اللہ ہے. تو اللہ کی بڑی ان کی اللہ کے ساتھ ایک بڑی خاص کیمسٹری ہے اس میں. لیکن ہم سب غلطی کے پتلے ہیں, آزمائش آ جاتی ہے اور اس میں انسان پھنس جاتا ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے جو منوانا ہوتا ہے, جہاں اس نے سر نیچا کروانا ہوتا ہے اس نے کروا کے چھوڑنا ہوتا ہے. لاکھ آپ بڑے نیک ہوں, بڑے عبادت گزار ہوں, آپ جو مرضی ہوں, ٹھیک ہے. جہاں اس نے آپ کا سر جھکانا ہوتا ہے اس نے جھکا کے, آپ کی ضد آپ کی ہے نا اس نے تڑوا کے چھوڑنی ہوتی ہے. اور فقیر کی, اللہ کے بندی کی, ولی کی, یہ اپنی کوئی یہ چیز تو ہونی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کہ جس پہ مجھے پیار آ جائے نا اس کو میں قتل کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر دیت میں آتا ہوں. وہ قتل کرنا, یہ والا قتل کرنا تھوڑا کہ گولی مار دیتا ہے, تو اس کی اپنی میں توڑ کے چھوڑتا ہے جس کی اس نے توڑنی ہے. اپنی میں کوئی خود نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو وہ اماں جی کا اصل میں ایک ٹیسٹ چل رہا تھا, ٹھیک ہے. میں اس میں صرف ان کی ہیلپ, میرا ساتھ صرف سپورٹیو رول تھا, یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور جو بھی دعا ان سے نکلوائی ہے کروائی ہے وہ آپ نے کروائی ہے, وہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے. تو چونکہ بیٹا تھا, تڑپ رہا تھا, اور تو نے مجھے ایموشنل بلیک میل کر لیا. اس کو ایسے سمجھ لے کہ تو اینا کو پاگلا طرح میرے پیچھے لگ گیا کہ میں بھی اللہ نے کہا کہ یا اللہ کسی اور نو ٹھیک کرنا کر, اینا نو کر دے. یہ پاگل 3 بار اسپتال سے ماں اٹھا لایا. میں نے بہت تنگ کیا ڈاکٹر صاحب کو, مطلب دن رات میسج کیے ہیں, انہوں نے رپلائی بھی کیے ہیں, جواب بھی دیے ہیں. میں ایکسپیکٹ نہیں کبھی کر رہا تھا, پتہ نہیں وہ اللہ کی طرف سے تیرا میسج دیکھا جا رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے اس دفعہ ڈانٹ دینا. یہ رویدہ بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے, کاکا بیٹھا ہوا ہے, یہ آسٹریلیا سے بیچارے میسج کر کے پھاوے ہو گئے ہیں. میں نے جواب دینے مطلب پڑھنا ہی نہیں مجھے ٹائم ملتا. پھر انہوں نے وہاں سے مجھے SMS دوسرے کرنے شروع کیے ہیں کہ یہ تو پڑھ لیتا ہے نا, ٹھیک ہے. اور وہ بیٹھی غصہ کھائی جا رہی ہے کہ یہ روز جواب آتا تھا, روز جواب جاتا تھا. میریاں کاکیاں پتر تو تے ویسے بہت بڑا بادشاہ ہے نا, تو تیرے نال چل. یہ وہ بات تم نے پوری سنی نہیں نا, ہاں تمہیں پتہ نہیں ہے. وہ یہی تو دسدا پیا ہے کہ گچی دینی پیندی ہے, تو کھوپڑی فارغ کرنی پڑتی ہے. لیکن اس نے زبردستی کروایا جو کچھ کرایا ہے. باقی اس نے اپنی ماں کے ساتھ جو اس کا پیار ہے, جو اٹیچمنٹ ہے, یہ ان کے ساتھ لگا رہا ہے. اس نے ان سے پیار دلوا کے چھوڑا ہے, اس نے ان کی گردے صاف کروا کے چھوڑے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بعد میں رپورٹ اب ماشاءاللہ 1.3 پہ آ گئی ہے, جو کہ جولائی کا کوئی رزلٹ ہے, ٹھیک ہے. اب میڈیکل سائنس کے ڈاکٹرز تمہیں کہیں گے ہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ ایکیوٹ کڈنی انجری تھی
اور یہ امپروو کر گئی ہے ود ہائیڈریشن اینٹی بایوٹکس اینڈ پراپر. مجھے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ہاسپٹل سے ڈسچارج بھی نہ کروائیں. نہیں وہ میڈیکلی صحیح کہہ رہے تھے سارے. اتنا مشکل تھا کہ گھر میں لے کے آیا ہوں تو میں ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو سوچوں, ایک دفعہ اپنے آپ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب لگتا ہے اگر خدا نہ پٹائی کروائی, ہاں اگر خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جاتا میری خیر نہیں, تو نہ تمہارے گھر والے نے تمہیں چھوڑنا تھا نہ تم نے مجھے چھوڑنا تھا. یار کیڑے پاگل پیچھے لگ گیا سا. ٹھیک ہے, یہ ادر وے بھی دیکھو نا. ایسے ہی ہے. اور میں تو بار بار کہہ رہا تھا کہ یار دیکھ لو, یا تو ایلوپیتھی کر لو. ٹھیک ہے, جو کام کرنا ہے پورا کرو, جو کام کرنا ہے وہ پورا کرو. یہ 2 کشتیوں کی سواری جو ہے, لیکن میں میڈیکل کی ہیلپ ساتھ لے رہا ہوں, دعا کے ساتھ دوا بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں نے جو یہ سوچ لیا نا کہ بس ایلوپیتھی خدا ہے, یہ غلطی ہے. ٹھیک ہے, شفا اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کسی بھی طریقے کا محتاج نہیں ہے. ٹریٹمنٹ تو ہاسپٹل میں بھی چلا ہے, مطلب ٹریٹمنٹ میڈیسن سے بھی چلا ہے, لیکن جو ایڈیشنل ہوا ہے اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسپتال بند کر دو یا آئی سی یو میں نہ آ جاؤ. ٹریٹمنٹ پہلے بھی چلتا رہا ہے, لیول اوپر ہی گیا, لیکن جو میں نے آپ کو بتایا وہ جو میڈیکیشن دے رہے تھے نا, وہ لیسیکس اور سارا کچھ چیزیں وہ بیلنس ہماری کھا پی نہیں رہی تھیں. وہ ان دوائیوں سے کئی بار کریٹنین اوپر جاتا ہے. وہ آپ لوگوں کی غلط سوچ ہے یا غلط خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں ڈاکٹروں نے دوائیوں سے اور بڑھا دیا اس کو کہ وہ ڈائلیسس کریں, پیسے کمائیں یا کچھ کریں. ایسی سوچ نہیں ہے, وہ اپنے علم کے مطابق علاج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جتنا فیس میں نے کیا تھا اس دوران وہ مجھے ہی پتا ہے. وہ آپ تو لے, میں نے آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا نا, لیکن وہ بھی ان گڈ فیتھ کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن